آپ نے ایک بہت اچھا کویسچن کیا کہ احکام میت کے متعلق اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کہیں فوتگی ہو جاتی ہے، کیونکہ موت برحق ہے اور موت کہیں بھی کسی جگہ پر بھی آ سکتی ہے، تو اس کے لیے میں سب سے پہلے اپنے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک آپ کے سامنے نقل کروں گا کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کی لگام کو اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اس کے بعد وعامل لما بعد الموت، حیات بعد الموت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، کیونکہ انشاءاللہ ہم تمام مسلمانوں کی جو دائمی زندگی ہے وہ آخرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کے لیے جنت کو مسخر کر کے رکھا ہے۔ بہرحال میں سب سے پہلے آپ سے یہی کہوں گا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کو کرتا رہے، اپنی مشغولیات مصروفیات کو تھوڑا اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کر دے۔ تو موت کہیں بھی آتی ہے، تو آپ نے بڑا ایک پیارا سوال کیا ولید صاحب۔ سب سے پہلے میں یہ روایت نقل کرتا ہوں کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے انتقال کی خبر دی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ جب ابو سلمہ کے قریب گئے کہ جس جگہ پر وہ فوت ہو چکے تھے اور ان کی وہ باڈی میت پڑی تھی، صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے عمل کیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر رکھا، اور آنکھوں پر رکھنے کے بعد ان کی آنکھوں کو بند فرمایا۔ یہ میں خاص طور پر احکام میت میں یہ باتیں بہت ضروری ہیں، اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جب فوتگی ہو جاتی ہے اگلے پریشان ہوتے ہیں اس کو غسل کیسے دینا ہے، اس کو کفن کیسے دینا ہے، اس کے ساتھ اب کیا معاملات کرنے ہیں۔ شریعت ہے کہ جس نے ہمیں پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمام کے تمام احکامات سے آشنا کیا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت، اپنا دست مبارک حضرت ابو سلمہ کی آنکھوں پر پھیرا، آنکھوں پر رکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی آنکھوں کو بند فرمایا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب روح اس جسم کو چھوڑ گئی تو آنکھیں کھلی رہنے کا کیا مقصد۔ اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ ابو سلمہ کے گھر والوں کی تعزیت کے لیے اکٹھا ہوا جائے، اور اس طرح سوگواران کے لیے کھانا بنایا جائے تاکہ یہ غم میں ہوں گے، ان کو کھانا پکانا دوسرے گھریلو امور سے پریشانی کی حالت میں یعنی نہیں ہو پائیں گے یہ معاملات۔ تو لہٰذا اس سے سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اہل میت کے ساتھ تعزیت کرنا، ہمدردی کرنا، اور ساتھ ساتھ اہل میت کے گھر کھانا پہنچانا بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کے بعد میرے محترم سامعین کرام، آپ بھی اور سوال کرنے والے، آپ نے جو سوال کیا کہ میت کو کس طرح غسل دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے جو کہ میت کے نہلانے والا تختہ ہوتا ہے وہ بھی حدیث مبارکہ سے روایت ملتی ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، بہتر ہے، صاف ستھرا کر لیا جائے، اور اس کو لوبان کی دھونی دی جائے یا خوشبو کی دھونی دی جائے۔ جب وہ تختہ دھل جائے تو میت کو اٹھا کر احترام کے ساتھ، آرام کے ساتھ، بہت ہی آرام کے ساتھ اس تختے پر چت لٹا دیا جائے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے اعضاء اکڑ جاتے ہیں اپنی جگہ پر، اس لیے جب روح نکل جائے تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا کہ آنکھوں کو بند کر لو، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب میت یعنی روح جب جسم کو چھوڑ جائے تو اعضاء کو سیدھا کر لو، اس طرح اگر چہرہ کھلا ہے تو تھوڑی کو بھی باندھ لو، ایسا نہ ہو کہ اکڑے اکڑے جب جسم ٹھنڈا پڑ جائے تو چہرہ کہیں ڈراؤنا نہ ہو جائے یا اپنی حیت کو چینج نہ کر جائے، بازو جدھر پڑے ہیں تو اکڑ نہ جائیں، اس لیے میت کو سیدھا کر لو۔ پھر احترام کے ساتھ اس کو اس تختے پر رکھو۔ تختے کو دھونے کے بعد پھر سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ میت کے کپڑوں کو بڑا آرام سے اتارا جائے،
اگر اس کے کپڑے اتر جائیں کیونکہ وہ بعد میں بھی کام آ سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ان کو کینچی سے کاٹ دیا جائے، میت کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور خصوصاً کپڑوں کو اتارتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان کی ننگیج ظاہر نہ ہو، کیونکہ ننگیج کا دیکھنا بہت گناہ ہے، اس کے اوپر موٹا کپڑا رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد دیکھیں جب روح نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک نظام قدرت ہے، انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، پھر بسا اوقات انسان کا پیشاب یا پخانہ بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے سنت کے مطابق جو غسل ہے اس میں سب سے پہلے حکم ہے کہ جب کپڑے اتر گئے تو میت کو سب سے پہلے استنجا کرایا جائے۔ آج کل ماشاءاللہ جو کفن کی کٹ ملتی ہے اس میں دستانے بھی ہوتے ہیں، شاپرز بھی ہوتے ہیں، سب چیز ہوتی ہے، یعنی ہر چیز اس میں موجود ہے، آسانیوں کا دور ہے آج کل۔ تو میت کو سب سے پہلے استنجا کرایا جائے۔ استنجا کرانے کے بعد میت کو وضو کرایا جائے۔ اور آئیے میں آپ کو میت کے وضو کا طریقہ بھی بڑا آسان سا مختصر وقت میں بتاؤں۔ زندہ بندہ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو زندہ بندہ اپنے ہاتھ بھی دھوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے کلی بھی کرتا ہے اور اپنے ناک میں پانی بھی چڑھاتا ہے۔ مگر میت کیونکہ اب وہ زندہ نہیں رہی، دنیا میں نہیں رہی، اس کی روح قبض ہو چکی، تو اب وہ دوسروں کی محتاج ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے اس کے ہاتھ دھلائے جائیں۔ ہاتھ دھلانے کے بعد جو میت کی کلی ہے وہ اس طرح کہ کپاس کو تر کر کے یا اپنی انگلیوں کو تر کر کے اس کے ہونٹوں پر پھیرا جائے، گویا کہ یہ بمثل کلی کے ہو گیا۔ اس طرح پھر چلو بھر تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا ہلکا اس کی ناک کی نوک کے نیچے سے اس طرح پانی ڈالا جائے، گویا کہ ہلکا ہلکا سا پانی اس کے ناک میں آگے آگے چڑھانا ہے، اور اس کے بعد اس کے ناک کو نچوڑنا ہے، تو یہ بمثل میت کے ناک میں پانی چڑھانے کے مترادف ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کے چہرے کو جس طرح کے نمازی وضو کرتا ہے اسی طرح دھلایا جائے، پھر اس کے بازو اسی طرح دھوئے جائیں جس طرح کے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ اس کے بعد اس کا مسح کرایا جائے، پھر پاؤں دھلائے جائیں، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ میت کے چہرے کو اور اس کی داڑھی کو صحیح انداز میں ایک دفعہ پھر دھویا جائے۔ پھر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح صابن وغیرہ اگر موجود ہیں چہرہ دھونے کے لیے، آج کل تو ماشاءاللہ کیمیکل وغیرہ خوبصورت سے اچھے خوشبودار صابن آ جاتے ہیں، اس طرح فیس واش ہوتے ہیں، تو اس سے میت کا چہرہ دھلایا جا سکتا ہے تاکہ چہرہ فریش ہو جائے۔ اس طرح داڑھی میں خلال کیا جائے، داڑھی کے بالوں کو سیدھا کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جب پانی بہانے کی باری آتی ہے تو میرے دوستو سب سے پہلے آپ نے جو خیال کرنا ہے وہ یہ کہ میت کی ناک میں اور کانوں میں روئی یا کپڑا ٹھونس دیا جائے تاکہ اس کی ناک اور کانوں میں پانی نہ جائے۔ پھر میت کو بائیں کروٹ سب سے پہلے لٹایا جاتا ہے، اس لیے تاکہ دائیں کروٹ مقدم رہے، پہلے دائیں طرف سے ہی شروع کیا جائے۔ اب سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہایا جاتا ہے، اور پانی کون سا؟ جو بیری کے پتوں کا جوش دیا ہوا پانی ہوتا ہے، اس میں کافور بھی ملا ہوتا ہے تاکہ کافور کی آمیزش سے ہلکی اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے۔ اس طرح بیری جو کہ حدیث مبارکہ میں اس کی نظیر ملتی ہے کہ یہ میل کچیل کو بھی صاف کرتی ہے، اور بیری کے پتوں میں ایک خصوصیت بھی ہے کہ یہ قبر میں میت کو اتنی جلدی گلنے سڑنے بھی نہیں دیتی، یعنی جلد جو ہے وہ تروتازہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اس وقت اویلیبل نہیں ہیں، پریشانی میں موجود نہیں ہیں، تو پھر سادہ پانی سے جو کہ ہلکا نیم گرم ہو اس سے بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب غسل کس طرح دیں گے، یعنی بائیں کروٹ لٹا کر سر سے لے کر پاؤں تک 3 مرتبہ بڑا ڈول بھر کر اس انداز میں گرانا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پانی گراتے جانا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ صرف پانی گرانا ہے بلکہ میت کے جسم کو ہلکا ہلکا سہلانا بھی ہے، جس طرح ہم غسل کرتے ہیں، ہاتھ بھی پھیرتے جانا ہے، اس لیے کہ اس کے اعضاء گیلے ہو جائیں، اس کے بال تر ہو جائیں۔ بغلوں کو تھوڑا سا ہاتھ کو بازو کو اٹھا کے بغل کے نیچے سے بھی پانی کو گزارنا چاہیے، اور اس وقت تک آپ نے تسلی کرنی ہے کہ پانی اس کی بائیں جانب یا جو میت غسل والا جو تختہ غسل ہے اس تک پہنچ چکا۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسی انداز میں میت کو دوبارہ آرام کے ساتھ دائیں کروٹ لٹانا ہے، اور اب بائیں کروٹ جس طرح میں نے پہلے طریقہ بتایا ہے اسی طرح 3 دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہانا ہے، اس طرح اس کی بازو کو بھی اٹھانا ہے، جسم کو بھی سہلاتے رہنا ہے، ہاتھ پھیرتے رہنا ہے، کیونکہ خوب تسلی کر لینی ہے کہ اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں، بال سب کے سب پانی سے تر ہو چکے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو
چت لٹا کر پھر 2 بندے 3 بندے آرام سے اس کو سہارا دے کر بٹھائیں گے، یعنی وہ اس طرح بیٹھ جائے گی، بٹھا کر اس کے پیٹ کو ہلکا ہلکا سا ملنا ہے۔ اللہ کے ایک نظام قدرت ہے، دیکھیں انسان جب جیتا جاگتا ہے تو کس قدر غرور میں ہوتا ہے کہ اپنی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اپنے کپڑوں کو گندا نہیں ہونے دیتا، مٹی پر نہیں بیٹھتا، مگر دکھ کے ساتھ کہ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو افسوس کے ساتھ کہ ایک ایک چیز کا وہ محتاج۔ پھر جب آپ اس کو بٹھائیں گے تو ہلکا ہلکا سا پیٹ کو سہلائیں گے، یعنی زور دیں گے، اگر پیشاب وغیرہ اس کے مثانے میں ہے وہ نکل آئے گا، یا اس طرح پخانہ وغیرہ اگر ہے تو وہ خارج ہو جائے گا۔ عموماً ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ جب روح انسان کے جسم کو چھوڑتی ہے تو سب چیز ساکت ہو جاتی ہے، ہر چیز اکڑ جاتی ہے، اندر سے جسم خشک ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی اگر نکل آئے تو آپ نے ایک دفعہ اس کو استنجا کرا دینا ہے۔ استنجا کرانے کے بعد وضو کو یا اس طرح غسل دائیں یا بائیں کروٹ نہیں دہرانا، بلکہ اس کو چت لٹا کر، چت کا مطلب کہ سیدھا اس کو تختے پر لٹا کر سر سے لے کر پاؤں تک آپ 3 دفعہ 5 دفعہ تاک اعداد میں 7 دفعہ جب تک دل چاہے آپ نے اس کے جسم پر پانی بہانا ہے۔ پیچھے پیٹھ کا بھی خیال کرنا ہے، اس وقت تک تسلی کر لینی ہے جب تک کہ آپ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ میت کا غسل بالکل کمپلیٹ ہو چکا، مکمل ہو چکا، کیونکہ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ غسل دینے میں ماہر تھیں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس پیغام بھیجا کہ میری بیٹی کو بیری ملے پانی، یعنی بیری کے پتوں سے جوش دیے ہوئے پانی کے ساتھ غسل دو، 3 دفعہ 7 دفعہ 5 دفعہ 9 دفعہ، یعنی تعداد میں اس وقت تک غسل دینا جب تک کہ تم مطمئن نہ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد جب سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے اطمینان کر لیا کہ اب میت کا غسل ہو چکا، تو اس کے بعد صاف ستھرے نئے تولیے کے ساتھ اس کے جسم کو خشک کریں، اور خشک کرنے کے بعد اس کے اوپر کافور یا جو خوشبو اچھی سی مارکیٹ میں کہ جس سے میت کے جسم سے خوشبو آئے وہ اس کے جسم پر مل لیں، یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو سامعین کرام، آپ نے بھی میرے اس طریقہ کار کو سنا، اور ماشاءاللہ جن میرے بھائیوں نے سوال کیا تو میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع انداز میں آپ کو غسل میت کا طریقہ بتایا۔ آپ خود بھی اس کو سنیں اور میری اس بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر کریں۔ اور میرے دوستو، آخر میں غسل میت کے اس فضائل میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، اس پر میں اپنے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں کہ میرے آقا کا فرمان مبارک ہے کہ جس شخص نے، یعنی جس مسلمان نے اپنے بھائی کو مرنے کے بعد غسل دیا، فرمایا کہ وہ شخص اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یعنی اتنا ثواب اور اتنی فضیلت اس غسل دینے کی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات خاص طور پر میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ یہ غسل امانت ہے، اور خیال کرنا میت کے جسم میں اگر کوئی عیب دیکھنا، کوئی ایسی چیز دیکھنا کہ جس کو وہ ساری زندگی دوسروں سے چھپاتا رہا ہو تو تم بھی اس کو راز رکھنا، اگر کسی کو بتایا تو گناہگار ہوگے، یہ تمہارے اور میت کے درمیان میں راز ہے۔ تو اس پر اتنے ثواب کی بشارت، کہ اتنا بڑا ثواب گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اور پھر اس طرح جب میت کے کپڑے، یہ بھی میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ میت کے کپڑوں کے متعلق کیا کرنا چاہیے، اس کی جو استعمال شدہ اشیاء ہیں اکثر لوگ اس سے بڑی کراہت کرتے ہیں، اس کو استعمال میں نہیں لاتے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جب کوئی والد فوت ہوتا ہے تو اس کے بیٹے کو چاہیے کہ اس کے غسل میں ہاتھ بٹائے، سب سے پہلے وہ غسل دے۔ اس طرح اگر وہ شریعت سے آشنا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے یا بیٹے کا جنازہ والد پڑھائے، اگر وہ جانتا ہے اس چیز کو۔ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے، علماء کرام سے جنازہ پڑھایا جائے۔ میرے دوستو، ان باتوں پر عمل کر کے اور ان باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس بات کو ہمارے صدقہ جاریہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. سینئر صحافی شفیق قریشی کی زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel